نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 161۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ اس آیت میں ایسے بدبخت لوگوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ کے حالت کفر میں مر گئے، اگرچہ ان کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت اور ریاضت میں ہی گزری ہو یا پھر دین تبلیغ میں ہی گزری ہو۔ کفر پر مرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگرچہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، پارسا ہو، عبادت گزار ہو اور پرہیزگار ہو، اپنے برے خاتمے سے ہمیشہ خوف زدہ رہے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہمیشہ برے خاتمے کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وقت وصال آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا آپ امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم ہو رہتے ہوئے مروں گا تو پھر مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، یعنی ایمان پر موت ہو جائے تو مجھے کچھ ڈر نہیں۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا ابھی جواب کا وقت نہیں، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک سانس بھی باقی ہے میں خطرے میں ہوں، میں تجھ سے پرامن نہیں رہ سکتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن وہ بھی ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ یہاں اس آیت میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے، نیز فاسق کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہا جائے فلاں شخص پر لعنت ہو، البتہ وصف کے ساتھ لعنت کی جا سکتی ہے، جیسے احادیث میں جھوٹوں، سود خوروں، چوروں اور شرابیوں وغیرہ پر لعنت کی گئی ہے۔ نیز وصف کے اعتبار سے لعنت قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے، جیسا کہ جھوٹوں کے بارے میں فرمایا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران آیت نمبر 61، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، لیکن بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ آیت نمبر 162 خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، کفار کو کبھی بھی عذاب سے چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی انہیں نیک اعمال کرنے کی یا انہیں توبہ کرنے کی مہلت دی جائے گی۔ کافر کا عمل اسے کچھ بھی نفع نہیں دے گا۔ البتہ علماء نے فرمایا ہے اور احادیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس عمل کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو اس سے کافر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ابو طالب کے عذاب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی کمی ہوئی، اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، تو جس انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کیا اسی سے اسے کچھ سیراب کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ کفار نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی شان و صفت معلوم کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں نہ کوئی اس کی مثل ہے۔ معبود اور رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات اور افعال میں ہر لحاظ سے واحد اور یکتا ہے۔ مخلوق کو تنہا اسی نے بنایا اور وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔